إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حمد و ثنا اور شکر و سپاس، تعریف و ستائش اور تشکر و امتنان کے تمام کلمات، جذبات، اعمال اور مراسم و شعائر مخصوص، مستحق، لائق اور سزاوار ہیں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے. فلہ الحمد کلہ ولہ الشکر کلہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ وعلی آلائہ المتواترۃ والمتتالیہ. افضل ترین صلوات اور برکات، ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، امام النبیین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام برادران اسلام، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اور جس کیفیت میں مبتلا ہے، اسے دیکھ کر دل زخمی بھی ہے، آنکھیں اشکبار ہیں اور جگر کٹتا ہے کہ یہ امت جو خیر امت ہے اور یہ امت جس کے لیے اللہ رب العزت نے نصرت کے وعدے فرمائے ہوئے ہیں اور ان کے لیے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا ہے
کہ وانتم العالون واللہ معکم، کہ تم بلند و بالا ہو، سرفراز و سر بلند ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن آج 170 کروڑ کے قریب تعداد رکھنے والی امت، اور دنیا کے بہت بڑے جغرافیے پر 56-57 کے قریب آزاد حکومتیں رکھنے والی امت، اور وہ امت جس کے پاس دنیا کے بہترین خزانے ہیں، وہ بلیک گولڈ آئل کی صورت میں ہو، یا وہ سونے چاندی کے خزانوں کی صورت میں ہوں، یا وہ قیمتی پتھروں کی صورت میں ہوں، یا دوسری معدنیات کی صورت میں ہوں، اس امت کے پاس خزانے ہیں۔ لیکن یہ امت اپنا وہ مقام کھو بیٹھی، وہ مقام وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تم سر بلند ہو، تم سرفراز ہو، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج ایسا کیوں ہے؟ پریشان ہیں ہم، شکوہ کناں ہیں، نوحے پڑے جاتے ہیں، اور انتہائی کرب انگیز اور دردناک ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں کہ بچے بیچارے تڑپ رہے ہیں، عورتیں بیچاری ماری جا رہی ہیں، جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اللہ اکبر گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، اور انتہائی درندگی کے ساتھ، سفاکیت کے ساتھ، وحشیت کے ساتھ، شیطنت کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے معصوم اور بے گناہ لوگوں کے اوپر۔ اور ہم لوگ کوئی وزن نہیں رکھتے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بولیں، ہم کہہ دیں کہ رک جاؤ، اور ہماری اس آواز کے اندر یہ ہیبت ہو کہ دشمن کے دل میں دھاک بیٹھ جائے اور وہ اپنا مجرمانہ اقدام روک دے۔ یہ آخر کیوں ہے؟ یہ اس کیوں کا جواب ہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ کے وعدے سچے، اللہ کے وعدے برحق، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، آج کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا تھے اور آج ہم کیا بن چکے ہیں، ہمیں کن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور ہم کن کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو یہ حکم تھا، اللہ اکبر، کہ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، میری رحمت ہر چیز کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے، ہر چیز کو شامل ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، لیکن میں نے لکھی ہے یہ رحمت کن کے لیے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے جو تقوی شعار ہوتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر، اللہ کی قرآنی آیتیں، شرعی اور دینی احکام پر عمل کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ،
الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور وہ پیروی کرتے ہیں اس نبی اور رسول کی جو نبی امی ہیں، ام القریٰ سے، جہاں جن کی پیدائش ہوئی اور وہاں سے ان کی بعثت ہوئی اور وہاں سے ان کی دعوت کا آغاز ہوا، اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کی آمد اور بعثت کی بشارتیں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ تمام پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں وہ ان کے لیے حلال بتاتے اور ٹھہراتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور بری ناپاک چیزیں ان سے روکتے ہیں اور ان کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے ان کے وہ بوجھ اتار دیے جو پہلی امتوں پر ان کی نافرمانیوں اور بغاوتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ڈالے گئے تھے۔ اس رحمت عالم کے آنے سے وہ بوجھ اتر گئے، دین آسان ہو گیا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو طوق ان کے گھروں میں ڈالے ہوئے تھے بری رسموں کے، بری عادتوں کے، وہ سارے طوق بھی انہوں نے اتار دیے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لے آئے، وعزروہ، اور اس کے ساتھی بن گئے، اس کے حمایتی بن گئے، اس کے سپورٹر بن گئے، اس کی تائید کرنے والے بن گئے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور اس کے مددگار بن گئے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کے پیروکار بن گئے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، قرآن مجید کی شکل میں، وحی کی شکل میں۔ قرآن اور سنت یہ نور ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی اتباع رسول میں ہے، کامیابی نصرت رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی اس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا جائے، آپ کی شریعت کو مضبوط کیا جائے، آپ کے دین کو مضبوط کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کو اپنی زندگی کے اندر قائم کیا جائے، زندہ کیا جائے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فلاح رکھی ہے۔ اور قرآن مجید میں فلاح کی اصطلاح جو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دونوں جہان کی کامیابی۔ مفلح وہ کہتے ہیں دنیا میں بھی جو چاہیے اسے مل جائے اور آخرت میں بھی جو چاہیے اسے مل جائے، اور جو چیز دنیا میں اس کے لیے نقصان دہ ہے اس سے بھی اس کو بچا لیا جائے، اور آخرت میں اس کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے اس سے بھی اس کو بچا لیا جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں فلاح اس کو کہا جاتا ہے، دونوں جہان کی کامیابی، شاد کامی اور بامرادی، کہ انسان خوش نصیب اور بامراد ہو جائے اور ناکامیوں اور نامرادیوں سے انسان محفوظ ہو جائے۔ اولئک ھم المفلحون۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ اعلان کر کے سنا دیں لوگوں میں سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کے پاس آئے تھے، جن عرب کے لوگوں کی زندگی میں آپ مبعوث ہوئے تھے، ان کے لیے بھی رسول تھے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اور میں اس اللہ کا نمائندہ اور رسول بن کے آیا ہوں جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی عبادت کے لیے مستحق نہیں ہے، کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یحیی و یمیت۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور اس نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ واتبعوہ، اور اس کے پیروکار بنو، اس کے نقش قدم پہ چلو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ نور جو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، ان کافروں کی کوشش یہ ہے، یریدون
ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ اپنے منہوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اس نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ یہ نور پوری دنیا کے اندر چھا کے رہے گا، پوری دنیا میں پھیلے گا، اور پوری دنیا سے کفر اور شرک کا اندھیرا مٹے گا، اور دین کا نور پوری دنیا کے اندر ذو فشاں ہوگا اور پوری دنیا کو جگمگا دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا نور، اور اس نور کو لے کے چلنا، اس نور کو اپنے دل میں اتارنا، اس نور کو اپنی زندگی میں اتارنا، اور اس نور سے اپنے دلوں کو اور اپنے جسم کو اور اپنے کردار کو اور اپنی سیرت کو اور اپنے معاشرے اور ماحول کو منور کرنا، یہ اس امت کا کام تھا۔ یہ نور اس کے پاس تھا، لیکن اس نے اس نور کو اللہ اکبر چھوڑ دیا۔ نور موجود ہے لیکن انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، یہ نور موجود ہے لیکن انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، اس کو چھوڑ دیا، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں اور اجالے کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، جو ان کو بلا رہا ہے کہ لوگوں آؤ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی پیروی کرو جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ اور یہ نور اتارا ہی اس لیے گیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول ہیں، پوری انسانیت کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اور سارے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے، بلکہ جنوں کے لیے بھی اللہ کے رسول ہیں، رسول الثقلین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی وہ تو پتھر بھی دیتے تھے، جانور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، زمین کے ذرے بھی گواہی دیتے تھے، کنکر بھی گواہی دیتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ تو ایسے رسول ہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا فاتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تو آج اس امت نے وہ کام چھوڑ دیا جو کام اس امت کو اللہ نے رب العزت نے دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس امت نے وہ کام کیا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ یہ امت دین کی گواہ تھی، یہ امت دین کی گواہ تھی۔ انہوں نے جو دین اللہ نے اتارا اسے قبول کیا، اس دین کو اپنا لیا، اور پھر اپنے آپ کو اس دین کے ایسے تابع کیا جو حکم آیا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اس طرح مانا اللہ اکبر کہ جیسا بھی حکم آیا۔ ایک آیت اتری قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، ان تبدوا ما فی انفسکم، اگر جو تمہارے دلوں میں ہے اسے ظاہر کرو، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہارا محاسبہ کرے گا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے دل میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے، دل میں تو بہت کچھ گزر جاتا ہے، اس پر بھی محاسبہ ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، مانو اسے تسلیم کرو، اور ان جیسے نہ بنو جنہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے نہیں۔ کون؟ یہودیوں والا رویہ اختیار نہ کرو۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، سمعنا واطعنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ جب مانا تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد وہ آیتیں نازل فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی طرف سے یہ دعا تمہیں سکھائی گئی ہے، اور دعا سکھا کر اس نے قبولیت کا پہلے ہی وعدہ کر لیا کہ یہ دعا تمہاری قبول ہے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا اللہ نے سکھائی اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے قبول کر لی، لیکن
صحابہ کرام نے تسلیم کر لیا, انہوں نے پس و پیش نہیں کیا, گھبرائے ضرور, ڈرے کہ یہ کیا ہوگا, لیکن اللہ رب العزت نے ان کے مان لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی, فرمایا جو کر بھی لوگے ہم وہ بھی معاف کر دیں, اللہ معاف کر دے گا. ایسے ماننے والے تھے وہ, ایسے ماننے والے تھے, جو حکم ملا اسے مانا. اللہ اکبر. حکم ملا کہ اللہ کے لیے اپنا رشتے ناطے توڑ کے صرف اسلام کے رشتے کو قائم رکھو, تو انہوں نے سارے رشتے قربان کر دیے اور اسلام کے رشتے کو اپنا رشتہ بنا لیا. حکم ہوا کہ اللہ کے لیے اپنے علاقے چھوڑ دو, اپنے وہ زمینیں چھوڑ دو جہاں رہتے ہو, اپنے وہ گھر بار چھوڑ دو اور مدینہ منورہ ہجرت کر جاؤ. انہوں نے اپنے علاقے چھوڑ دیے, مکے جیسی جگہ چھوڑ دی اور اپنی وہ سارے علاقے چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے. اللہ اکبر. اور وہ کاروبار, وہ جائیدادیں اور وہ دکانیں اور وہ کاروباری مراکز جو اسٹیبلش کیے ہوئے تھے, بنائے ہوئے تھے, مرتب کیے ہوئے تھے, کہا ان سے دستبردار ہو جاؤ اللہ کے دین کے لیے. سب کچھ اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کے ہجرت کر کے بالکل خالی ہاتھ مدینہ منورہ چلے گئے. اللہ اکبر. گھر بار چھوڑ دیے, خیش و تبار چھوڑ دیے, رشتہ دار چھوڑ دیے, کاروبار چھوڑ دیے, سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے دین کے لیے. ایسے تھے وہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے, ایسے تھے وہ اللہ رب العزت کے حکموں کو ماننے والے. اور پھر حکم آیا کہ اللہ اکبر, کہ جو لوگ دین کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ, ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ, آؤ ان کے مقابلے میں. بدر کا مارکا ہوا, تعداد کیا تھی مسلمانوں کی؟ 313 یا 15, 313 تعداد تھی اور سامنے 1000 کا لشکر تھا. اللہ رب العزت نے ان کو بغیر کسی وعدے کے اور بغیر کسی تیاری کے اللہ رب العزت نے آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. ان کو مکے سے لے آیا اور ان کو مدینے سے لے آیا. اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اگر تمہارا آپس میں پہلے سے طے ہوتا تو تم اپنے آپس میں مقابلے میں کے لیے نہ آ سکتے. یہ تو اللہ رب العزت تھا, بغیر وعدے کے تمہیں آ کے لے آیا. کس لیے؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, تاکہ اللہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کی اللہ تعالیٰ کمر توڑ دے. تو مدد آئی اللہ رب العزت کی میدان بدر میں. تعداد تھوڑی تھی, تیاری بالکل ناکافی تھی, بلکہ کچھ بھی نہیں تھی. تیاری تو تھی ہی نہیں, ایسے ہی نکل کے آ گئے تھے. ایک طرح کے خالی ہاتھ تھے اور وہ پوری طرح مسلح تھے. لیکن جو سب سے بڑی تیاری تھی وہ ایمان کی تیاری تھی. ایمان موجود تھا, ایمان موجود تھا. یہ ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی تیاری ہے. آج یہ ایمان بہت کمزور ہو گیا, مزمحل ہو گیا. بلکہ المیہ یہ ہے کہ شرک کی وجہ سے, بدعات کی وجہ سے, منافقت کی وجہ سے یہ ایمان ناپید ہو گیا. اور کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر الحاد ہے. لوگ کہتے ہیں میں مسلم تھا لیکن اب میں مسلم نہیں رہا. کون ہوتے ہیں مسلم؟ ہم نے دیکھے ہیں جو دنیا میں پسماندہ ہیں. مسلمان پسماندہ ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ یہ اسلام سے بے رخی برتنے کی سزا بھگت رہے. یہ ایمان کو انہوں نے مضبوط نہیں کیا اور اللہ پر جو یقین اور اللہ پر جو بھروسہ اور اعتماد اہل ایمان کے دلوں میں ہوتا ہے وہ صفات ان کے اندر نہیں ہیں. نام تو لیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں یہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, فرمایا لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. اللہ پر ایمان ہو اور پھر ایمان اللہ پر ایمان رکھنے والا لوگوں سے ڈرے اور اللہ سے نہ ڈرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. اللہ فرماتے ہیں ان کافروں سے نہ ڈرو, ان انسانوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے.
اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے، اس کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، اس کی حدود کو پامال کرتے ہوئے، اس کے احکام کو توڑتے ہوئے، اس کی شریعت سے منہ موڑتے ہوئے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور امریکہ سے ڈرتے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں، رشیا سے ڈرتے ہیں، فرانس سے ڈرتے ہیں، G8 سے ڈرتے ہیں، G20 سے ڈرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہمارا گلا گھونٹ دیں گے، یہ ہمارے سورسز کو ختم کر دیں گے، یہ ہمارے لیے ایسا کر دیں گے، یہ ایسا کر دیں گے. لیکن اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے ہمیں اللہ سے خوف نہیں آتا. لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہیں دین مکمل کر کے اللہ نے تمہارے اوپر پورا انعام کر دیا. اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو وہاں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. یہ دین ایسی چیز ہے، یہ ما سوا اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے، صرف اللہ کے خوف سے اس دل کو بھر دیتا ہے. آج اس دل سے اللہ کا خوف نکل گیا اور باقی ساری دنیا کا خوف اس دل میں بھرا ہوا ہے. اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ رب العزت پر مومن بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. آج سب پر اعتماد ہے، سب کے وعدوں پر یقین ہے. جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اوپر سے وعدے کرتے ہیں، اندر سے جھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کی وعدہ خلافی کرنی ہے. ان کا کوئی وعدہ سچا نہیں، ان کے وعدوں پر اعتبار ہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں. اللہ اکبر. اور اللہ اکبر، ان سے وعدے کر کے ان کی پابندیاں کرتے ہیں، ان کی پاسداریاں کرتے ہیں. اور اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ تیرے دین کی پاسداری کریں گے، تیرے احکام کی پابندی کریں گے، اس وعدے کو توڑ دیا، اس وعدے کی خلاف ورزی کر دی. اور جب اللہ کے ساتھ بدعہدی کی جاتی ہے، خلاف ورزی کی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہود کی تاریخ جو قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اس کے بیان کرنے کا سبب یہی ہے کہ جب اللہ سے بدعہدی کی جائے گی تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا ہے، اللہ کی طرف سے سزائیں آتی ہیں. تو یہ امت وہ امت ہے جس کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، بے شک فرمائی. جنگ بدر کے اندر ان کے ایمان کی وجہ سے، اور وہ صاحب ایمان تھے. اور بدر کے بعد جب اللہ رب العزت نے فرشتے اتارے اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کا لشکر بالکل مٹھی بھر دکھائی دیا، اور اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے دلیری اور جرأت عطا فرمائی. یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، مومنوں کو بھی وہ تھوڑے دکھائی دے رہے تھے کہ تاکہ ان کے دل مضبوط رہے. اور اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا کہ ان کے دلوں کو مضبوط کرو، اور جو کافر ہیں ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے رعب ڈال دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ناکام و نامراد کر کے جنگ بدر کے اندر ذلیل و خوار کر کے جہنم رسید کر دیا. اللہ کی مدد آئی. کس پر آئی اللہ کی مدد؟ اولئک ھم المؤمنون حقا. وقت بہت تھوڑا ہے لیکن بات میں کر کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا نام آ جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اللہ میرا رب، ساری کائنات کا مالک. جب اس کے نام سے بات کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مومن کے اندر نرمی نہ پیدا ہو اور وہ اللہ کے سامنے سر خم تسلیم نہ کرے، سر تسلیم خم نہ کرے اور اللہ کے حکم کے سامنے جھکے نہ. یہ کیسا مومن ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور ہمارے سامنے تو قرآن پڑھا جائے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے،
رہنمائی کیا دی ہے؟ قرآن تو رہنمائی دیتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور نمازیں قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز ان کی زندگی کے اندر زندہ اور قائم ہوتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. آج ہمارے خرچ جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے خرچ عیش کوشی کے لیے ہیں اور تناؤم اور عیش و عشرت کی زندگی کے لیے ہیں، بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے ہیں، اور گھروں میں گاڑیوں کی لائنیں لگانے کے لیے ہیں، اور فارم ہاؤس بنانے کے لیے ہیں، اور کاروبار بڑھانے کے لیے ہیں. لیکن جب اللہ کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے دل گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور وہ اہل ایمان جب اللہ کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اللہ کے لیے کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا. یہ لوگ ہیں سچے مومن. لہم درجات عند ربہم. ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین رزق ہے. کن کے لیے؟ اولئک ھم المؤمنون حقا. جن کے سچے مومن ہونے کی اللہ نے گواہی دی اور پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں، ہم اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں. یہ بدر تھا، برکہ بدر تھا، جب ایمان تھا اور اللہ کی فرما برداری کے لیے یہ لوگ مستعد تھے اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے دل و جان سے تیار تھے، اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے یہ چلے آئے اور کافروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے. حالانکہ تھوڑے تھے، اللہ کی مدد آ گئی. اور پھر اسی زندگی کے اندر احد کا معرکہ بھی آیا. اور یہ بھی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اہل ایمان کی مدد اللہ رب العزت نے فرمائی ان کے سچے مومن ہونے کی وجہ سے. اور کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو جسے اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے کھڑا کیا ہے، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کا عملی نمونہ دکھانے کے لیے. اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض. تم اللہ کے گواہ ہو زمین کے اندر، دین کی گواہی دینے والے، دین کی عملی گواہی دینے والے، اور دین کی دعوت بھی دینے والے، اور دین کا پیغام بھی پہنچانے والے. یہ تمہارا کام ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں بتایا ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اللہ کا رسول تمہارے اوپر گواہی دے اور تم لوگوں کے سامنے دین کی گواہی دو. یہ اس امت کا کام تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا. اور پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا ذکر فرمایا. غزوہ احد کا ذکر فرمایا. اور غزوہ احد میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اللہ کا وعدہ تھا. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ وعدے جو جہاں ذکر کیے گئے ہیں جنگ بدر سے متعلق ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں بھی اللہ کی طرف سے وعدہ تھا کہ 3000 تو اللہ رب العزت فرشتے نازل کرے گا تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے، اور اگر یہ سارے کافر اکٹھے ہو کے آ جائیں اور بھی تو اللہ 5000 فرشتے نازل کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا. لیکن اللہ اکبر وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ رب العزت نے جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ مسلمانوں نے کافروں کو تہہ تیگ کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے. لیکن جس دستے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پہ کھڑا کیا ہوا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے اس جگہ سے نہیں ٹلنا، نہیں ہٹنا، یہیں ادھر ادھر جانا، ہمیں کامیاب ہوتے دیکھو پھر بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور اگر ہمیں تڑپتے ہوئے بھی دیکھو کہ ہمیں دشمن جو ہے وہ قتل کر رہا ہے تو پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب وہ لشکر وہاں کھڑا ہوا تھا تیر اندازوں کا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی، یہ جگہ نہیں چھوڑنی. جب مسلمان غالب ہوئے اور وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے وعدہ پورا کر دیا. اِسْتَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ، پھر تم ان کو کاٹ رہے تھے، ان کو ذبح کر رہے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، تم اپنی جگہ سے ہٹ گئے، تم وہاں کھڑے نہ رہے جہاں اللہ کے رسول نے کھڑا کیا تھا، تم نے وہ جگہ چھوڑ دی. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جھگڑا کرنے لگے، کچھ کہنے لگے کہ چلو اب تو میدان فتح ہو گیا، چل کے غنیمت لوٹیں، اور کچھ کہنے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں سے جانا نہیں ہے، یہاں کھڑے رہو. تنازع ہو گیا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر ڈالی جبکہ اللہ نے تمہیں فتح دکھا دی تھی. ایک حکم کی نافرمانی کی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، آپ کے رخسار زخمی ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب شہید ہو گئے، اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. 70 صحابہ شہید ہوئے اور 75 کے قریب زخمی ہوئے، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے. یہ کیا تھا؟ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کا نتیجہ تھا. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کوئی جذباتی بات ہو، قرآن مجید کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت اور آزمائش تم پر آئی اس دن، یوم التقى الجمعان، میدان احد کے اندر جب دونوں لشکروں کا آپس میں مقابلہ اور آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوا، تو وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، تو اللہ رب العزت کے اذن اور حکم سے ہوا. اور اللہ رب العزت نے یہ ٹکراؤ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ اللہ رب العزت لوگوں کو بتا دے کہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں، اہل ایمان کون ہوتے ہیں. قلتم انا ھذا، تم پوچھتے ہو کہ یہ کیا کیوں ہو گیا. قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم، اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، میں نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا. فرشتے آ گئے تھے اور تم نے ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا تھا، ان کو شکست نظر آ گئی تھی، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور یہ جیتی ہوئی جنگ جو تھی یہ تمہارے لیے آزمائش کا سبب بن گئی، یہ تمہارے لیے آزمائش کا سبب بن گئی. میرے بھائیوں، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اور گناہوں کی نحوست جو ہے یہ ان پر بھی آتی ہے جو گناہ گار ہوتے ہیں، اور ان پر بھی آتی ہے جو بے گناہ ہوتے ہیں. جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کی مصیبت میں اور اس کی نحوست میں مبتلا ہوتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتا ہے گناہ گاروں کے اوپر تو پھر ایسا عذاب آتا ہے کہ نیک اور بد سارے اس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جو نیک ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو بد ہیں وہ تو ہوتے ہیں اس کا شکار، لیکن پھر جو نیک ہوتے ہیں یہ اپنی نیکی کی وجہ سے اور اپنی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو اس پریشانی اور اس عذاب اور اس آزمائش سے ایسے اللہ رب العزت درجے بلند کر کے ان کو اللہ رب العزت سرخرو فرما دیتا ہے. تو آج جو فلسطین پر آزمائش آئی ہوئی ہے اور جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، یہ ہم مسلمان ہیں، پوری امت ایک وجود ہے، ایک جسد ہے، جسد واحد. یہ ہم میں سے ہر ایک کا المیہ ہے، یہ ہر ایک پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہماری غفلت اور ہماری بے حسی اور ہماری سنگ دلی اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ ہم محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ہم میں سے ہیں. ہمیں کلمے نے ایک بنایا ہے، ہمیں اسلام نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اور ہمیں ایمان نے جو اخوت دی ہے اس اخوت کی وجہ سے مسلمان دنیا کے کسی خطے میں مظلوم ہو تو وہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہوتا ہے. آج امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، آج یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، آج یہ ان کی بات ہے. اس لیے ہم گھروں میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھاگ نکلو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے تیاری بغیر تیاری کے میدان میں آؤ،
میں یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے یہاں کوئی ہنگامے کھڑے کر دو اور جلوس نکالو، میں یہ بات نہیں کہتا، میں یہ بات کہتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی وہی بات کہی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کہی۔ وہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیلا ہوا ہے، تباہی ہے، لڑائیاں ہیں، خون ریزی ہے، قتل و غارت ہے، ظلم زیادتیاں ہیں اور بد امنی ہے، لا قانونیت ہے، سب کچھ فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ فساد کس لیے پھیلا ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بد عملیوں کی وجہ سے، بد اعتقادیوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس۔ اور یہ کیوں ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عاملوا، تاکہ لوگوں کو ان کے کیے کا کچھ مزہ چکھائے کہ تم اپنے آپ پر غور کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اس فساد کو چھوڑ دو۔ یہ جو عمل کا فساد، یہ عقیدے کا فساد، یہ اخلاق کا فساد، یہ معاشرت کا فساد، یہ حکومت اور سیاست و تجارت کا فساد جو تم نے زمین کے اندر مچایا ہوا ہے، اسے چھوڑ دو۔ یہ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہے، لعلہم یرجعون، پلٹ کے آ جائیں۔ کس کی طرف پلٹ کے آ جائیں؟ لعلہم یرجعون۔ فرمایا فاقم وجہک للدین القیم، پلٹ کے آ جاؤ اور اس سچے دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا کر لو، اس سچے دین کو اپنا لو، اس سچے دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو اور اس سچے دین کو اپنی زندگی کے اندر قائم کر لو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، لوگو جب تم ہیلوں کے ساتھ سود کھانے لگو گے، اور آج تو ہیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھلم کھلا سود کھایا جا رہا ہے، حکومتیں سودی معیشت ہے، اور اگر وفاقی شرعی عدالت نے امتناع سود کا فیصلہ کیا ہے کہ سود کو ختم کر دینا چاہیے، تو سپریم کورٹ نے سٹے دے کر اس کو ختم کر دیا ہے، معطل کیا ہوا ہے اس کو، اور کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتا، اور ہماری معیشت ساری سود پہ کھڑی ہے۔ اور کاروبار کے اندر بھی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو سودی ہیں، بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو حرام ہیں اور ناجائز ہیں، لیکن ہم بے دریغ کرتے ہیں، بالکل بے باک ہو کر کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ بس یہ ہے کہ جی مجھے پیسے ملنے چاہیے، مجھے نفع ہونا چاہیے، اس میں مجھے بینیفٹ ملنا چاہیے، اس میں مجھے پرافٹ ہونا چاہیے، اس میں مجھے فائدہ ہونا چاہیے، بس یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاقم وجہک للدین القیم، اپنے آپ کو دین کے طرف سیدھا کر لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سود کھانا شروع کر دو گے ہیلوں کے ساتھ، بہانوں کے ساتھ اور خفیہ طریقوں کے ساتھ، وَاتَّخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دموں کو پکڑ کے کھیتوں کھلیانوں میں لگ جاؤ گے، یا دکانوں پہ بیٹھ کے اللہ اکبر کاروباری اور تجارتی مراکز کے اندر اپنے آپ کو غرق کر لو گے، دین سیکھنا، دین کی تربیت حاصل کرنا اور دین کے لیے قربانی دینا اور دین کے لیے کھڑے ہونا، یہ سب کچھ چھوڑ دو گے، اللہ اکبر، سلط اللہ علیکم ذل وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دو گے۔ آج پوری امت نے یہ فریضہ چھوڑا ہوا ہے، یہ اس امت کا فریضہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ رب العزت نے تلوار دے کر بھیجا ہے۔ آج اس امت نے اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور مسلمان مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جہاد کو ترک کیا ہوا ہے۔ ترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلن، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، ذلت مسلط کر دے گا۔ لا ینزعہ، یہ ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، اس ذلت سے نکل نہیں سکو گے، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک اس دین کی طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے جو سچا دین اللہ رب العزت نے اتارا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ آج یہ جو المیہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک سیکولر بنتے جا رہے ہیں، لا دین، سیاست سیکولر، ڈیموکریٹک، جمہوریت، لوگوں کی مرضی، آزادی اور منمانی، جی چاہی زندگی، عیش و عشرت، جو چاہو کرو، یہ لادینیت ہے۔ مسلمان تو پابند ہوتا ہے دین کے احکام کا، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے
پابندی لگائی ہے اس کی پابندی کو ملحوظ رکھنا ہے، اور اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے، اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے، اور جو حدود اس نے قائم کر دی ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا، ان کی پابندی کرنی ہے، ان حدود کے اندر رہنا ہے۔ لا تعتدوها، ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے اور جو اس طرح کہے کہ میں آزاد ہوں جو مرضی کروں، اور جو کہے کہ میری سیاست جو ہے یہ لادین سیاست ہے، اور پھر مانتے ہو بات ان کی، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہ یہودی اور عیسائی ان کی بات مانتے ہو، ان کی بات مانو گے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تو تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ ان کی تو پوری کوشش یہ ہے کہ تمہیں اپنے جیسا یہودی اور عیسائی بنا دیں، تمہیں بے دین بنا دیں، تمہارے ان کے ساتھ معاہدے ہیں، اور اس دین سے تم برگشتہ ہو، اس دین سے منہ موڑے ہوئے ہو، اس دین سے بیزار ہو۔ تو مسلمانوں، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی طرف پلٹ کے آئیں، اس دین کی طرف پلٹ کے آئیں جس دین کی بنیاد اللہ کی توحید کے اوپر ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر شرک عام ہے، شرک کے اڈے کتنے ہیں اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جاتی ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، اور المدد المدد یا فلان یا فلان، کوئی یا علی کہتا ہے، کوئی یا حسین کہتا ہے، کوئی یا غوث اعظم کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہیں شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور مسلمان ہیں، اللہ اکبر، یہ شرک ایسا عمل ہے جو دین کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، دین برباد ہو جاتا ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ شرک جو ہے یہ دین کی بنیاد کو ڈھا دینے والی چیز ہے۔ اور دوسری طرف منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کی بات آتی ہے تو پھر نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، نہیں مانتے، نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، اور منافقت ہے، اوپر سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ رب العزت کی شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پردے کے خلاف جلوس نکلتے ہیں، آزادی کے لیے جلوس نکلتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی پابندیاں قبول نہیں ہیں، اور اس کے لیے جلوس نکلتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز قبول نہیں ہے، ہمیں فلاں چیز قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہے ہماری، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، اور ان سے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے دین کے دشمن ہیں، یہودی اور عیسائی اور کافر، ان سے کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہارے ایجنڈوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، لاؤ ہمیں آزماؤ، ہمیں موقع دو، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ریاض و نیاز کر کے کیا ان کے ساتھ معاہدے کر کے آتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کا وعدہ سچا، لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ، ایمان وہ جو توحید کے اوپر ہو، ایمان وہ جو توحید والا ہو، اور دین وہ جو بدعت سے پاک ہو، اس کے اندر بدعت کی آمیزش نہ ہو۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ رب العزت کے لیے سچا اور خالص دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اللہ کے وعدہ جو ہے وہ اہل نفاق کے ساتھ نہیں، بلکہ اہل نفاق کے لیے تو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، ان کو رسوا کرے گا۔ منافقوں کو اللہ رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ رب العزت عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تو ہمیں ایمان کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اس ایمان کو مضبوط کریں۔ منافقت کے جتنے بھی عناصر ہیں وہ عملی نفاق ہو، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بدعہدی کرنا، اور لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو ظلم اور زیادتی کرنا، اور اپنے معاشرے کے اندر جس پر زور چلتا ہے، جس سے اختلاف ہو جاتا ہے، اس کو ظلم اور ستم کا تختہ مشق بنا لینا، یہ سارے منافقوں کے کام ہیں۔ آج سارا معاشرہ انہی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج ایمان کی بجائے منافقت ہے، آج توحید کی بجائے شرک ہے، آج دین خالص کی بجائے ملاوٹی اور بناوٹی دین ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسمی اور رواجی دین سے بات نہیں بنے گی، حقیقی اور سچے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، سچی توحید کو ماننے کی ضرورت ہے، سچی اور صحیح سنت کے اوپر خالص دین کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے اوپر وہ ایمان
جو یقین کے اوپر قائم ہو، جو تقوی کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کا وعدہ ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم دین کے اوپر ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ اور اس دین کے پابند اور اس دین کے علم بردار بن جاؤ، لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیچھے فرعون، آگے سمندر، قوم کہنے لگی موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے، کہنے لگے نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے سمندر میں راستے بنا دیے اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، میرے رسول کی اگر تم مدد نہیں کرتے تو نہ کرو، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی تھی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ ہجرت کر کے نکلے تو دونوں تھے ابو بکر صدیق اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ان کا غلام تھا خدمت کے لیے، عامر ابن فہیرہ، اللہ اکبر۔ تو غار کے اندر تھے، تو اللہ رب العزت نے غار کے اندر فرمایا میں نے اپنے رسول کی مدد کی، نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، کافر اوپر کھڑے تھے، جھانک رہے تھے، مل رہے تھے، جاسوس سارے پھیلائے ہوئے تھے کہ تلاش کرو اور نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور ان ساری تدبیروں کو ناکام کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی مدد، اللہ ایسے مدد کرتا ہے، اللہ ایسے مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد پر یقین رکھو، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کو سر بلند رکھنا، اللہ کے دین کو زندہ رکھنا، اللہ کے دین سے وابستہ رہنا، اللہ کے دین سے محبت کرنا، اللہ کے دین کو دنیا کے اندر اونچا کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جان بھی لگانا، مال بھی لگانا، وقت بھی لگانا۔ اور جب اللہ رب العزت وقت لے آئے اس کے لیے تیار رہنا کہ یا اللہ یہ جان بھی تیری دی ہوئی ہے، اور یہ ہم نے مال بھی تیرے لیے دیا، اور یہ جان بھی ہم نے تیرے لیے دی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے تمہاری جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، یہ میرا ہو گیا، اور میرا وعدہ ہے کہ جنت تمہاری ہو گئی، جنت تمہاری ہوگی۔ مسلمان کا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، میرا مال بھی تیرا، میری جان بھی تیری، میرا مال بھی تیرے لیے، میری جان بھی تیرے لیے۔ اور جہاد جو ہے یہ امت کا فریضہ ہے، اس وقت امت کا فریضہ ہے کہ امت جہاد کے لیے کھڑی ہو جائے، اور جہاد سے پہلے لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا اور اس دین کی دعوت کو عام کرنا یہ امت کا فریضہ ہے۔ اگر یہ امت دعوت اللہ کا کام شروع کر دے اور جہاد فی سبیل اللہ پر کھڑی ہو جائے، سچی توحید کے ساتھ اور دین خالص کے ساتھ اور سچے ایمان کے ساتھ، تو اللہ کے وعدے سچے، اور آج یہ امت دنیا کے اندر سر بلند اور سرفراز رہے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر کے چھوڑے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے زمین کے مشرق بھی دکھائے اور مغرب بھی دکھائے، اور میری امت کی حکومت ساری مشرق و مغرب تک پہنچے گی، جہاں تک مجھے دکھایا گیا ہے وہاں اسلام ہوگا۔ لیکن کب ہوگا اسلام؟ جب مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام ہوگا، جب ان کے دلوں میں اسلام ہوگا، ان کے گھروں میں اسلام ہوگا، ان کی دکانوں اور تجارتوں میں اسلام ہوگا، ان کی عدالتوں اور ان کی سیاست میں اسلام ہوگا، ان کی حکومتوں اور ان کی ریاستوں میں اسلام ہوگا، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی طرف رجوع کی، اور یہ جو ہم نے بے دینی اور سیکولرزم کی طرف رجحان بنایا ہوا ہے، اس سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت سچے دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور امت کو اللہ رب العزت ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، امت واحدہ، توحید کے اوپر کھڑی ہونے والی، دین کے اوپر کھڑی ہونے والی، دین کو اور اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے والی۔
اور اس دین سے تمسک کر کے پوری دنیا کے اندر اس دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والی امت یہ بن کے کھڑی ہو جائے تو اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا. یہ خیر امت ہے, مٹنے والی نہیں ہے. نہ اللہ کا دین مٹے گا نہ یہ امت مٹے گی. مٹانے والے مٹ جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس امت کی بھی حفاظت فرمائے گا اور دین کی بھی حفاظت فرمائے گا, اور ہمیں صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین کے پیروکار اور علم بردار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. توبہ اور استغفار. اللہ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں اور جو کچھ ہوا ہے اس سے معافی مانگتے ہیں, بخشش مانگتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. اور جو آزمائش آئی ہے یہ آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں لعلہم یتضرعون, تاکہ اللہ کے سامنے رویا جائے, گڑ گڑایا جائے. راتوں کو نمازوں میں دعاؤں میں رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں دین کی طرف رجوع نصیب فرما دے, دین پر کھڑا کر دے اور اپنی رحمتیں متوجہ فرما دے ہماری طرف, اور اپنی رحمتوں کے ساتھ اللہ اپنی نصرت نازل فرما. تیرے بندے مظلوم ہیں, تیرے نبی کی امت اس وقت بہت ہی پستی کا شکار ہے. یا اللہ ان پستیوں سے اور ان ذلتوں سے نکال کر اس کو عروج اور اس کو اقبال اور اس کو سربلندی اور سرفرازی نصیب فرما.